ذہن نشین کر لیں، ایک ہوتا ہے شرف نسب، ایک ہوتا ہے شرف علم۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو شرف علم ہے یہ شرف نسب سے بڑھ کر ہے۔ کتنا ہی عالی نسب والا کیوں نہ ہو، وہ علم والے سے کم ہے۔ علم والے سے کیا ہے؟ کم ہے، کیونکہ یہ فیصلہ قرآنی فیصلہ ہے، محبوب علیہ السلام کا فیصلہ ہے، علماء کا متفق کا فیصلہ ہے۔ آپ کہیں جی دلائل، میں کہتا ہوں اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا محبوب یہ علم والے اور جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت عموم کا تقاضا کرے، لا یعلمون کے اندر عموم ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتا، اگر وہ جہل ہے تو علم والے سے کم ہے۔ یہ ایک آیت ہوگی۔ دوسری آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تم میں سے بلند مرتبہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، درجات بھی ان کے زیادہ ہیں۔ تو اس طرح اور بھی کافی ساری آیات ہیں، یہ تقاضا کر رہی ہیں کہ جو علم والا ہے وہ جہل پر کیا ہے؟ افضل ہے، چاہے وہ جہل سید ہو چاہے وہ غیر سید ہو، علم والا افضل ہے۔ ایسے ہی اگر ہم احادیث کو پڑھیں تو محبوب علیہ السلام کا فرمان واضح طور پر موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے اصحاب، اے میرے پیارے اصحاب، ایک عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری تم میں سے ادنا پر، میری تم میں سے ادنا پر۔ اب یہاں دو نقطے، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جہل نہیں، عابد پر، جہل تو پھر بھی پڑے، عابد پر عالم کی بڑی فضیلت ہے جیسی میری تم میں سے ادنا پر۔ ابو بکر پر نہیں، یہ دوسرا نقطہ ہے، عمر پر نہیں، عشرہ مبشرہ پر نہیں، تم میں سے ادنا پر جو میری فضیلت ہے وہی فضیلت عالم کو عابد پر ہے۔ جب عابد پر اتنی فضیلت ہے تو جہل پر نہ ہوگی فضیلت۔ اور پھر یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ عمومی ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی تخصیص نہیں ہے۔ کوئی تخصیص دکھائے ہم انشاءاللہ تعالی ہم مان جائیں گے۔ قرآن کے اندر تخصیص دے اولا دلائل کی روشنی کے اندر، جیسے اصول فقہ کے اندر دلائل وارد ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمیں روایات کی روشنی کے اندر دکھائے۔ خیر، دوسری جو روایت ہے، محبوب علیہ السلام ایک صحابی کو رخصت کر رہے ہیں تبلیغ دین کے لیے، ساتھ میں یہ دعا کریں اے اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں، میرے اصل اہل بیت یہ ہیں جنہوں نے میرے علم کو پھیلایا، اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اولاد اموال املاک سب کچھ چھوڑ کر کے میرے ایک کہنے پر وہ چلے گئے تبلیغ دین کے لیے، اے اللہ یہ اصل میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ روایات جو ہے تقاضا کر رہی ہیں کہ عالم فضیلت والا ہے، حضور کے دین کو اپنانے والا فضیلت والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فلمی ایکٹر ہو، سید ہونے کی بنا پر وہ عالم سے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عالم کی فضیلت ہے، ہاں جو سید ہو اور ساتھ میں عالم بھی ہو پھر وہ افضل ہے، وہ پھر عالم سے افضل ہے، کیونکہ وہ سید بھی ہے، عمل والا ہے، عالم ہے، محبوب علیہ السلام کی وراثت کو سنبھالے ہوئے، اپنے نانا کی وراثت کو سنبھالے ہوئے، پھر وہ جو ہے وہ افضل ہے، بصورت دیگر عالم افضل ہے۔ اسی پر اتفاق ہے، اور یہ تو متون کا مسئلہ، متون کے اندر بھی ایسے موجود ہے، جیسے در مختار علماء کے نزدیک سے بھی متن کی حیثیت حاصل ہے، اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ یہ جو شرف علم جو ہے یہ شرف نسب سے بڑھ کر ہے۔ پھر نیچے حاشا باندھنے والے کون ہیں؟ سید ہیں، علامہ شامی میری تحقیق کے مطابق وہ سید ہیں، وہ سید کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹھیک بات کی ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے، تردید نہیں کی، کیونکہ اصلی سید تھے نا، اصلی سید تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کھوکھلی عقیدت سے بچائے کہ جو دلائل سے خالی ہو، براہین سے خالی ہو، صرف عوام کے جذبات سے جس میں کھیلا جاتا ہو، یا جس کے ذریعے عوام کو ابھارا جاتا ہو اصحاب کے بغض پر، جو بھی یعنی کہ ایک دوسری صف کے اندر کھڑا ہو اسے کافر کہہ دیا جائے، محض عقیدت کا ڈھونگ رچا کر کے، جبکہ درد کچھ اور ہو، جیسے کہا جاتا ہے نا پیڑاں اور پھکیاں اور، ایسا معاملہ ہو۔ تو دلائل کی صورت کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ عالم جو ہے وہ افضل ہے۔ ایک جزء میں بیچ میں پیش کر چکا ہوں کہ عالم اگر سید ہو تو وہ پھر غیر سید عالم سے افضل ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر عالم افضل ہے۔ دوسری جزء یہ ہے کہ عالم کون ہو، عالم بھی ہم جیسا نہ ہو، عالم ہو تو پھر عالم ہو جس کی صفت یہی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے رب سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، میرے بندوں میں سے علماء ہی ہیں۔ تو عالم بھی خشیت الہی والا ہو، عالم بھی تقوی والا عالم ہو، یہ جمراتوں کے ٹکر پر پلنے والا عالم نہ ہو، یا کل خانیوں کی دیگوں پر اپنا رزق تاکنے والا عالم نہ ہو۔ عالم ہو تو عمل والا عالم ہو، جسے پتہ ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح پتہ ہو، اسے غیر مکروہ کیا ہے وہ سمجھتا ہو، ایسا عالم ہو تو وہ سید سے افضل ہے اس سید سے جو غیر عالم ہے، لیکن جو سید عالم ہے پھر وہ افضل ہے۔ بس آخر میں ایک اضافی جو بات ہے اس حوالے سے وہ عرض کر کے میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے ابحاث وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں الفاظ بولنے کا سلیقہ ہی نہیں ہوتا۔ چلو ہم جیسے لوگ تو الفاظ کے اندر آگے پیچھے ہو جائیں، کیونکہ ہمارا مزاج اس طرح کی ہے، ہماری جو لسان ہے وہ اس طرح کی ہے، جو اس طرح کی ایسی لسان زبان ہے کہ جس کے اندر کافی سارا سکل والا معاملہ ہے۔ وہ جب اردو بولتے ہیں تو ان کی اردو بتا رہی ہوتی ہے کہ بابا یہ اس طرح کی ہے، خالص اردو نہیں۔ لیکن جو خالص اردو والے ہیں وہ جب اس پر ابحاث کرتے ہیں تو ہمیں پھر تعجب ہوتا ہے۔ ایک صاحب اسی پر گفتگو کر رہے تو کہہ رہے تھے جو سید ہے وہ عالم سے افضل ہے، چاہے وہ ایکٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ تو اگلی جو اس کی گفتگو تھی اس پر تو پھر میں نے وہیں پر بیٹھ کر تبصرہ کیا، لیکن پہلے والا جو لفظ ہے اس پر میں آپ کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ لفظ سید ہے اصل میں، اتنا بھی نہیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہ باغ اور جگیر فدق کے حوالے سے کہا تھا کہ لفظ فدق ہے، یہ فدق کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل لفظ کیا ہے وہ آواز کرتے ہیں۔ ایسے ہی جنہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ لفظ سید یا سید ان میں سے حق کون سا لفظ ہے وہ آواز کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، تو ہوتا کون نظریہ رکھنے والا، تیری اوقات کے نظریہ رکھنے کی، تیرے نظریے کی اوقات کیا ہے کہ وہ قرآن سے بڑھ جائے، احادیث مصطفیٰ سے بڑھ جائے، اور اقوال اہل بیت اطہار سے بڑھ جائے، اقوال صحاب سے بڑھ جائے، سلف صالحین کے اتفاق سے بڑھ جائے، اوقات ہی کیا ہے تیرے نظریے کی۔ میں تو خود بھی الحمدللہ رب العالمین لاکھ میں مطالعہ کرتا ہوں، اس کے باوجود جب علماء کی بات آتی ہے تو میں گھٹنے ٹیک دیتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ اسلاف کا جو قول ہے وہ حق ہے۔ اگر وہ تھوڑا راہ راست سے ہٹ کر ہوتا تو پھر ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن تب بھی ادب کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔